وما علينا إلا البلاغ المبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت 255 آج ہم دیکھیں گے، اور یہ آیت الکرسی ہے، تو اس کو ذرا خاص کر کے ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کے متعلق حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ قرآن میں تمام سورتوں کی سردار ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ یہ ایک ہی آیت ہے پوری اور اس میں 10 جملے ہیں، تو ہم جملوں کے حساب سے ان 10 جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ اب یہ جو اسم ہے اللہ کا، کچھ کی رائے ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، کچھ کی رائے یہ ہے کہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اچھا، اب اللہ رب العزت کے نام کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑی سی دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ وہ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کے یہ جو نام ہے اللہ، جس کو اگر ذاتی نام کہا جائے تو یہ بذات خود اللہ ذاتی نام ہوا۔ اگر اسے صفاتی نام کنسیڈر کیا جائے تو یہ الہ سے ہے، الف لام ہا الہ، الہ معبود۔ اگر الہ میں الف لام داخل کر دیا جائے، جو کہ عربی کا قاعدہ ہے، کسی نکرہ کو یعنی کامن ناؤن کو معرفہ یعنی پراپر ناؤن بنانے کے لیے ہم الف لام اس میں داخل کرتے ہیں۔ مثلا ولد، ولد کا مطلب لڑکا، اگر میں الف لام شروع میں داخل کروں گی الولد تو اس کا مطلب ہے خاص لڑکا۔ تو اسی طرح الہ میں اگر الف لام شروع میں داخل کر دیا جائے تو یہ اللہ بن جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس اللہ رب العزت کے نام کو اس طرح دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کا نام اصل میں اللہ کا صفاتی نام ہے، کیونکہ وہ الہ ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈسکشن ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جملہ دوم اس کا ہم دیکھتے ہیں، الحی القیوم۔ الحی القیوم، حی کہتے ہیں زندہ رہنے والے کو، اور قیوم کہتے ہیں قائم رکھنے والے کو۔ حی زندہ، زندہ ہے اللہ رب العزت، زندہ تو ہم بھی ہیں، تو پھر کیا فرق ہے اللہ رب العزت کی حیات میں ہماری حیات میں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑے اپنے کامن لیول پہ آ کے ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں درخت بھی زندہ ہے، ہم کہتے ہیں جانور بھی زندہ ہے، ایسا یہ نا ہم یہ سارا کچھ سوچتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ درخت، جیسے اب پتہ چلا کہ درد محسوس کرتے ہیں، پہلے ہمیں پتہ تھا کہ یہ اشجار درد محسوس نہیں کرتے، تو ہم نے پہلے کیا سوچا کہ نہیں، یہ تو درخت جو ہیں یہ تو ان کی زندگی جانوروں کی زندگی سے کچھ کم ہی ہے، ہماری زندگی زیادہ ماڈرن ہے، موڈیفائی۔ پھر ہم نے جانوروں کو اپنے آپ سے کمپیئر کیا تو کہا ہم نے نہیں، جانوروں کی زندگی جو ہے وہ ہم سے کم ہے، ہم بہت باشعور ہیں، ہم بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ہم میں بہت ساری عقل ہے، تو ہماری زندگی ان سے وراء ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کی زندگی کو دیکھیں اور ایک عام انسان کی زندگی سے ہم فرق کریں، کیونکہ ہمارا اسکیل وہی ہے، موازنے کی تو کوئی بات ہی نہیں بنتی، لیکن کیونکہ ہمارا سمجھنے کا اسکیل وہی ہے تو ہمیں اس الحی جو کلمہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس لیول پہ آنا پڑ رہا ہے کہ ہماری زندگی عطائی ہے، اللہ نے دی ہے، ہماری زندگی ہماری اپنی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی زندگی ان کی اپنی ہے، وہ عطائی نہیں ہے، انہیں کسی نے دی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے زندہ ہے۔ نمبر 2، ہماری زندگی کیا ہے؟ ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے زندگی مقرر کی، اللہ نے ہمارے لیے موت مقرر کی۔ اللہ جب چاہے گا ہمیں مار دے گا، جب چاہے گا ہمیں دوبارہ اٹھا لے گا، اور پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے کے بعد بھی اللہ رب العزت جب چاہیں گے، اللہ رب العزت پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ہمیں واپس موت دے دیں، لیکن اللہ رب العزت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری، ہماری حیات حادث ہے، نئی ہے۔ ہماری حیات جو ہے، جو ہم انسان ہیں، ہماری زندگی نیو ہے۔ اللہ رب العزت کی زندگی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ہم کوئی دور تھا جس میں اللہ نے ہماری روحیں بنائی، اور کوئی دور ہوگا جب ختم ہو جائے گا سب کچھ، لیکن اللہ کی زندگی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہے الحی، اور القیوم جو ہمیشہ سے قائم ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر اللہ کا وجود بناتی ہیں۔
اللہ کی ذات ازلی ہے اور ابدی ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ ایک یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر ہم انسان دیکھیں تو ہماری زندگی محدود ہے نا۔ اللہ رب العزت کی حیات، اس کی حیات اور اس کا قائم رہنا اور اس کا دوسروں کو قائم رکھنا، یہ سب لامحدود ہے اور قدیم ہے، یہ ہے حی القیوم۔ اچھا، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک اسم اعظم ہے، اگر اس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب جو احادیث میں اشارے ملے ہیں تو اس سے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ یہی اسم اعظم ہے، وہ واضح طور پر بتایا نہیں گیا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیے کہ جیسے شب قدر کے بارے میں بتا دیا گیا اور کہا کہ اسے تلاش کیجئے، تو اسی طرح حی القیوم کے بارے میں بتایا گیا، کچھ صورتوں کے حوالے دیے گئے اور ان صورتوں میں جب ڈھونڈا گیا تو یہ دو نام ملے۔ تو حی القیوم اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے، اگر اس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ نہیں پکڑتی اور نہ نیند پکڑتی ہے۔ تو یہ اونگ اور نیند کیا ہے؟ یہ دیکھیے، حیات کاملہ جس کی نہیں ہے وہ تھکے گا بھی، اسے نیند بھی آئے گی، اسے اونگ بھی آئے گی۔ مطلب یہ باقاعدہ ایک ٹارچر ہوتا ہے کہ سونے نہیں دیتے اس شخص کو جس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے، اسے جگا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ اس چیز سے پریشان ہو کر سچ اگل دے۔ تو اللہ رب العزت کی حیات کاملہ ہے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیے کہ وہ قائم رکھنے والا ہے، جس نے بنایا ہے وہ قائم رکھ رہا ہے، اس نے کائنات بنا کے چھوڑ نہیں دی، اسے قائم رکھا ہوا ہے، اسے سنبھالا ہوا ہے، اس کے انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اگر اسے اونگ اور نیند آ جائے گی تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ آیت الکرسی اللہ رب العزت کا تعارف ہے، تو اس میں بڑی سمجھنے والی بات یہ ہے۔ اب دیکھیے بڑی پیاری نفی ہوتی ہے اس سے، کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ بہت سارے باطل عقیدوں کی نفی ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان خدا ہے، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ خدا ہیں، تو انہیں تو اونگ بھی آتی تھی اور نیند بھی آتی تھی۔ اگر وہ خدا ہیں تو پھر جس وقت وہ سو جایا کرتے تھے تو باقی کائنات کے نظام اس وقت کون سنبھالتا تھا؟ پھر چوتھا جملہ دیکھیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ لہو اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اب اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں نا، یہ پھر دوبارہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہی تعارف ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں جسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آسمان اور زمین کی جہاں بات ہوتی ہے تو مراد یہ ہوتی ہے تمام کائنات۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی تمام کائنات اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو اس کو بنانے والا ہے، جو اس کو قائم رکھنے والا ہے، جو انتظام سنبھالنے والا ہے، پھر مالک بھی تو وہی ہے نا۔ پھر پانچواں جملہ دیکھیے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، اس میں جو سفارش ہوتی ہے یا شفاعت جو ہوتی ہے اس کی صحیح ایکسپلینیشن کہنا چاہیے کہ دی گئی ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، الا باذنہ مگر ساتھ اس کے اذن کے۔ یہ بڑی تفصیل طلب آیت ہے، بہرحال تھوڑا سا میں ضرور، کیونکہ ہماری شارٹ تفسیر ہے تو کوشش کروں گی مختصر کر کے سمجھاؤں۔ جو سفارش ہے یا جو شفاعت ہے، اس کے دو عقائد پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک عقیدہ ہے سفارش باطلہ کا، ایک عقیدہ ہے سفارش حقہ کا۔ اب یہ کہاں سے دو کیٹیگریز بن گئی؟ یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی مفسرین کرام نے انہیں دو کیٹیگریز میں ڈالا۔ سفارش باطلہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جھوٹی سفارش یا غلط سفارش یا غلط عقیدہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ کی جناب میں اتنی قوت طاقت رکھتی ہیں کہ اللہ مجبور ہوگا کہ قیامت کے دن اگر وہ سفارش کریں تو اللہ کو ان کی سفارش قبول کرنی پڑے گی۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اب انہوں نے جو بت بنائے تھے، لات، عزیٰ، منات، وہ تینوں دیویاں تھیں۔ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی لاڈلی ہیں، یہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گی اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یہی عقیدہ آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اولیاء کرام کو لے کر ان کی قبروں پر جو کچھ کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو ہی مانتے ہیں، ہم شرک تو نہیں کر رہے، اور جناب یہ ہستیاں تو ہمارے پاس اللہ کی سفارشی ہوں گی۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من ذا الذی، دیکھیے تھوڑا سا جو انداز ہے وہ بھی تھوڑا سا مطلب ایک وارن کرنے والا اور تھوڑا سا ہلکا سا سختی والا انداز ہے کہ من ذا الذی، کون ہے وہ جو اللہ کے نزدیک کسی کی سفارش کرے، الا باذنہ مگر یہ کہ اللہ خود اجازت دے دے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس عقیدے کے حوالے سے چیزوں کو بالکل صاف کر رہے ہیں ایک جملے میں۔ اب جو سفارش باطلہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ دیکھیے ہم انسان ہیں نا، تو ہم انسان کے لیول پہ ہی سوچتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے،
تو وہ پورا انتظام سنبھال نہیں سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے اپنا انتظام اپنے مطلب وزیر بنا دیے، کچھ اور اتھارٹیز کسی کو پکڑا دیں تھوڑی تھوڑی کر کے، پھر وہ ان سے کام لیتا ہے، تو اب ان سب کے پاس تھوڑا 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 اختیار ہوتا ہے. لیکن یہاں ہم نے دیکھ لیا اللہ رب العزت ہی ہے جو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ رب العزت ہی ہیں جو ہر چیز پر کامل اختیار رکھنے والے ہیں. تو اللہ وہ بادشاہ ہیں جو دنیا میں جو ہم بادشاہ کا تصور رکھتے ہیں اس سے کہیں جدا تصور ہے اللہ کی بادشاہت کا. تو یہ پہلی سوچ تو یہاں ڈینائی ہو جاتی ہے. تو دنیا میں جیسے ہم سوچ لیتے کہ ہماری سفارش لگا دے گا یہ کسی اونچی پوسٹ پہ، تو اللہ رب العزت نے اس کو نیگیٹ کر دیا یہاں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہی اختیار مطلق ہے پوری. ہاں، اور دوسری سوچ یہی ہوتی ہے جو لاڈلے ہونے والی، کہ کوئی کسی کا لاڈلا ہوگا اور وہ پھر کیا کرے گا، وہ ہماری سفارش کر دے گا اور کوئی اس کی بات مان لے گا. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہ دنیا میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ شخص اس کا لاڈلا ہے تو ہماری بات یہ مانے گا اور ہم اس سے کہیں گے. جیسے ابھی میں نے اہل مکہ کا آپ کو بتایا، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے نگیٹ کر دیا. تو یہ دونوں سوچیں ہیں جس کی وجہ سے سفارش باطلہ جو ہے یا غلط عقیدہ سفارش کا جنم لیتا ہے. تو یہ سفارش باطلہ تھی. اب جو اصل سفارش ہے، سفارش حق کا، وہ کون سی سفارش ہے؟ وہ دیکھیے دو طرح کی سفارش ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک سفارش تو یہ جناب جس کے لیے اللہ نے کھلی آزادی دی، نہ صرف آزادی دی بلکہ دعائیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے، اور جو پابندیاں لگانی تھی وہ بھی لگائیں. وہ کیا ہے؟ جو ہم کسی کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی سفارش ہے، یہ بھی ایک طرح کی شفاعت ہے. یہ وہ ہے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں. دنیا میں ہم ایک دوسرے کو لینے دینے پہ، چیزیں لینے دینے پر دعا دیتے ہیں، بارک اللہ فیکی کہہ دیتے ہیں، یا کچھ اور ہے جزاک اللہ کہتے ہیں. پھر ہم جو بخشش کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایک سفارش ہے نا، شفاعت ہے نا، کہ ہم بخشش کی دعا کر رہے ہیں کہ جناب اللہ رب العزت ان کو بخش دے اور ان کو معاف فرما دے. اب اللہ نے جہاں پابندی لگانی تھی لگا دی کہ جو شرک کی حالت میں گیا ہے اس کے لیے دعا کرنے کو منع کیا گیا، اس کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے. یہ دنیا کی. اور اب جو دوسری سفارش ہے جو آخرت میں کی جائے گی، وہ دو اجازتوں کے ساتھ ہوگی جو ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. وہ دو کون سی اجازتیں ہوں گی؟ ایک تو جو شخص سفارش کرے گا اس کو اجازت دی جائے گی کہ ہاں آپ سفارش کر سکتے ہیں. یہ خفیہ اجازت ہوگی، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہوگی تو سفارش کریں گے، ہے نا، اجازت لازم ہے. یہیں پہ نا دیکھیے من ذا الذی، کون ہے وہ جو سفارش کرے، اللہ بھی اذنی، مگر ساتھ اس کے اذن کے. تو اللہ کی طرف سے سفارش ہوگی. اس میں انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، اس میں شہداء بھی ہیں، اس میں صالحین بھی ہیں، اس میں حافظ القرآن بھی ہیں، اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا، کہ اللہ رب العزت جانتے کس سے کس کی سفارش کروا لے. اور جس کے حق میں سفارش کی جائے گی، یہ دوسری اجازت ہے، اس شخص کی بھی اجازت اللہ ہی دیں گے. کوئی بھی منہ اٹھا کر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. ہم سب کے سب گناہ گار ہیں، سب وہاں موجود ہوں گے، سب اپنے گناہوں میں پھنسے ہوں گے. ہم کیسے کسی کی سفارش کریں گے؟ سفارش تو وہ کرتا ہے نا شخص جو خود امن میں ہو اور کوئی دوسرا مشکل میں پھنسا ہے تو اس کی سفارش کر دے. وہاں تو یہ حال ہوگا، سبھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی. تو یہ دونوں اجازتیں ہوں گی، جو سفارش کرے گا اس کے حق میں اجازت، اور جس کی سفارش کی جائے گی اس کے حق میں اجازت دی جائے گی، تو یہ سفارش ہوگی. اچھا، جو سفارش کرے گا اس کا رتبہ بلندی ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس کے ذریعے سفارش کروائیں گے، ادروائز تو فیصلہ اللہ کا ہی ہے. یہ ایک طرح کی مرسی اپیل ہے. دیکھیے نا، کسی کے اوپر جرم ثابت ہو گیا ہے، اب اللہ رب العزت کا رحم ہے جو اس کے ہمیشہ سے ہی غضب پر غالب رہتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ غالب ہوگا. اگر اس کا رحم نہ ہو تو ہم انسان کیا کرے؟ ہمارے تو گناہ بہت زیادہ ہیں. تو اللہ رب العزت ہی بیسیکلی اپنے بندوں کو بچائیں گے. اور یہ دوسرے لوگوں کی جو سفارش کریں گے نا، اصل میں ان کو عزت دی جا رہی ہوگی، ان کو عزت دی جا رہی ہوگی، کہ پورے بھرے میدان میں پتہ چلے گا کہ ان کے درجات بلند ہیں، انہوں نے دنیا میں مشقتیں کی، محنتیں اٹھائیں، تو آج دیکھو ان کو کیسا درجہ ملا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے سفارش کر رہے ہیں. تو یہ ایک اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، ورنہ بے شک فیصلہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور اللہ رب العزت ہی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور وہی فیصلہ کریں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ دیکھیے سفارش کون کرتا ہے دنیا میں؟ دنیا میں سفارش وہی کرتے ہیں نا جو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ شخص بہت اچھا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں اس دفعہ. یا جیسے کورٹ میں کی جاتی ہے سفارش، وہ بالکل اس کے بدلے کچھ پیسے رکھواتے ہیں یا ڈاکیومنٹس رکھواتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. اب یہ تو علم کی بات ہوئی نا، تو اللہ سے بڑھ کر علم کس کا ہے؟ کون اللہ کے سامنے جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس بندے کو معاف فرما دیں، یہ اس نے ان حالات میں غلطی کر دی تھی ورنہ یہ دنیا میں غلطی نہ کرتا.
کوئی کہہ سکتا ہے اللہ سے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اگر آپ اس اینگل سے سوچیں تو آپ کو یہ آیت اور اچھی سمجھ آئے گی کہ بھائی سفارش جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہی وجہ سے ہوگی، انہی کے اذن کے ساتھ ہوگی، ان سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جو چھٹا جملہ ہے نا وہاں پہ اللہ رب العزت کے علم کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان دونوں، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے. بین کہتے ہیں درمیان، ایدیہم دونوں، ان کے دونوں ہاتھ. تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے. وما خلفہم، اور جن کے پیچھے ہے. تو یہاں سفارش کی بات کر کے اللہ رب العزت نے ایک طرح سے ہمیں سمجھایا بھی ہے کہ دیکھو علم اللہ کا زیادہ ہے. اللہ رب العزت جانتے ہیں کس کی سفارش کرنی، کس سے کروانی ہے. ہم جیسے دنیا میں بھی ابھی بھی کسی کی 100% ذمہ داری نہیں لے سکتے. ہم اپنے نفس کی نہیں لے سکتے. ہم کسی سے کوئی کمٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں میں آئندہ ساری زندگی جھوٹ نہیں بولوں گی یا میں غیبت نہیں نکلے گی میرے منہ سے. ہم تو اپنے نفس کی سفارش نہیں کر سکتے کسی کے آگے، اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، تو ہم کسی دوسرے کی کیسے لیں گے؟ تو اللہ رب العزت فرمانے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی سفارش کی جائے اور کس کی نہیں کی جائے. وہی علم رکھتا ہے اور اسی کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے. ہمارا علم ذاتی نہیں ہے، عطا کردہ ہے نا. اللہ نے جتنا دیا لے لیا. دیکھیے آگے یہی آ رہا ہے نا 7واں جملہ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو یہ اس کی ایکسپلینیشن دونوں کی ایک ساتھ اسی طرح سے ہے کہ اللہ کا علم ایک تو کامل ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارا علم جو ہے وہ کامل نہیں ہے. بس جتنا اللہ نے دے دیا اتنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، ان کی مثال دوں گی، وہ سب سے بلند پیغمبر تھے، پیغمبروں کے سردار ہیں. تو ان کو بھی اللہ نے کیا دعا سکھائی جو قرآن میں موجود ہے، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو کامل علم تو اللہ رب العزت کا ہی ہے. تو جس کا کامل علم ہے تو پھر فیصلے بھی تو وہی درست کر سکتا ہے نا. اسی طرح فرشتوں کے بارے میں سورہ البقرہ میں آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بس ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا تو اس کے بعد فرشتوں نے یہی کہا تھا نا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر صرف اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. تو اللہ رب العزت اپنے علم کی بات بتا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کا علم غیر محدود ہے اور کامل ہے اور عطائی نہیں ہے، ذاتی ہے. ہمارا علم عطائی ہے، غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے جتنا اللہ نے دے دیا، اور کامل نہیں ہے. کامل نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارا علم کامل نہیں ہے. کامل کا مطلب مکمل نہیں ہے. ہم اپنی باڈی کے بارے میں، ہماری باڈی میں اندر کیا چل رہا ہے، اس وقت کیا چل رہا ہے، ہمیں تو وہ بھی نہیں پتہ. تو اللہ رب العزت کا علم جو ہے کامل ہے. اور وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع چھائی ہوئی ہے. 8واں جملہ ہے کیا چیز چھائی ہوئی ہے؟ کرسیہ، کرسیہ اس کی کرسی. اب تو اللہ رب العزت کی کرسی کیا ہے؟ جیسے کہ اقتدار، ٹھیک ہے نا. ایک تو کرسی کو بھی لے سکتے ہیں. کرسی اللہ کا اگر عرش ہے، کوئی اللہ کا تخت ہے، کوئی اللہ رب العزت کی کوئی ایسی جگہ ہے. اب ہماری عقل سے ماورا ہے، یہ متشابہات میں سے وہ جیسی ہے، بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، بالکل ہوگی، اللہ نے کہہ دیا تو ہے، ایسا ہی ہے. اور اگر ہم ویسے دیکھیں تو کرسی کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ اقتدار لیتے ہیں نا، کہ اس کے پاس تو کرسی ہے، یعنی اقتدار. تو اللہ کا اقتدار، اس کی قدرت، یہ سب کیا ہے؟ پھیلی ہوئی ہے آسمانوں پر اور زمین پر. اور اس کے بعد 9واں جملہ ہے ولا یعودہ حفظہما، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو، کس کو؟ اللہ رب العزت کو. حفظہما ان دونوں کی حفاظت. کن دونوں کی حفاظت؟ آسمان اور زمین کی. مراد کیا ہے؟ صرف آسمان اور زمین کی حفاظت ہے؟ نہیں، سب چیزوں کی، پوری کائنات کی، ستارے سیارے جو کچھ ہیں ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں کیا کیا ہے، ان سب کی حفاظت اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. اور آخری جملہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے اور بہت بڑا ہے. سورہ آیت الکرسی کے شروع میں بھی اللہ رب العزت کے دو اسماء مبارک آئے تھے، الحی القیوم، اور یہاں آخر میں بھی العلی العظیم آ رہے ہیں. صفاتی نام ہے. العلی بلند، العظیم بہت بڑا. یعنی جب آپ کسی کی بڑائی بیان کرتے ہیں نا تو آپ کیا کہیں گے؟ 2 ڈائمنشن میں بات کریں گے نا، کہ ایک تو بلندی، کہ بہت بلند ہے، ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا کیا؟ بہت عظیم ہے. تو اللہ رب العزت کی بڑائی کی بات ہے. بیسیکلی اللہ رب العزت کی بڑائی کا بیان ہے کہ وہ علی العظیم ہے، بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. سورہ اخلاص کو اگر آپ دیکھیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ رب العزت کی جو ذات ہے نا، اس میں اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف ہے سارا، کہ وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، نہ وہ صمد ہے. صمد کہتے ہیں مضبوط سہارے کو، ایک طرح سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. صمد ہے، پھر نہ وہ کسی سے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں.
تو اگر آپ وہاں دیکھیں تو اللہ رب العزت کی ذات پہ بات ہوتی ہے، اور صفات کے حوالے سے آیت الکرسی بہترین ہے، یہاں اللہ رب العزت کی صفات کے اوپر بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔